سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، اس عقیدے پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین شریف میں ان لوگوں کا قول ذکر کیا ہے جو لوگ دنیا میں مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ ایسے تو قرآن مجید کی وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، جیسے کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ تو جہاں کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو مرنے کے بعد اٹھنا یہ حتمی، قطعی اور یقینی عقیدہ ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب انہیں بھی اٹھایا جائے گا تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ سورہ یاسین شریف کے یہ الفاظ ہیں، قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھا دیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تھا وہ وعدہ جو رحمان نے تم سے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں نے تمہیں سچی خبر پہنچائی تھی، مگر تم اپنی عقل کی بنیاد پر اسے مانتے نہیں تھے۔ لیکن آج جب تمہیں خود اٹھا دیا گیا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں ہمارے سوتے سے کس نے جگا دیا۔ تو دوستان محترم، اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ کتنی رحمت بری بات ہے کہ وہ جو
دنیا میں تھے اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، وہ تو قیامت کے دن اٹھ کر کے افسوس کریں گے اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، ہائے خرابی، مگر اس وقت ان کا افسوس کرنا کسی کام کا نہ ہوگا۔ تو قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس تعلیم کو عطا فرمایا، وہ تعلیم دی ہے کہ کہیں تمہیں بھی قیامت کے دن اس بات کا افسوس نہ ہو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ قرآن نے کہا کہ تمہیں ایک دن اٹھنا ضرور ہے، اور یہاں اس بات کو بھی آپ سن لیں کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز دھیمے دھیمے بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر سب کو اٹھانے کے لیے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تو دوسری مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مردے قبروں سے یا جو جہاں ہے وہاں سے کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ جو پہلی بار سور پھونکا جائے گا جس میں سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور دوسری بار سور پھونکا جائے گا جس میں سب کو اٹھایا جائے گا، اس کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ ینامون قبل البعث نومتن، کہ اٹھائے جانے سے پہلے انہیں سلا دیا جائے گا۔ تو یہ جو کہا نا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں سوتے سے کس نے جگا دیا، تو یہ تو انکار کرنے والے تھے مرنے کے بعد اٹھنے کا، تو ان کو قبر میں نیند کہاں سے آتی، عذاب ہوتا، تو پھر ان کے لیے یہ لفظ قرآن نے کیوں استعمال فرمایا کہ ہمیں سوتے سے کس نے جگا دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے، ان اللہ تعالی یرفع عنہم العذاب بین النفختین فیرقدون، کہ دونوں نفخوں کے درمیان، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور دوسری بار پھونکا جائے گا، پہلی بار سب کو ختم کرنے کے لیے، دوسری مرتبہ سب کو اٹھانے کے لیے، فرماتے ہیں اس دونوں کے درمیان 40 سال تک کے لیے اللہ رب العزت عذاب اٹھا لے گا، تو وہ سو جائیں گے، اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں سوتے سے کس نے جگا دیا۔ الحاصل میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ اتنا یقینی ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں انکار کرتے تھے، جب اٹھ بٹھایا جائے گا انہیں تو وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یا ویلنا، ہائے افسوس کہیں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے۔ تو ہم تو الحمدللہ ان لوگوں میں نہیں ہوں گے جو افسوس کریں، کیونکہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم قیامت کے دن کو حق ماننے والے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ ہی یہاں آ جاتا ہے کہ جس چیز کو مانا جاتا ہے پھر اس کا اثر ظاہر کیوں نہیں ہوتا۔ جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں نے کل حساب دینا ہے اور میں نے کل یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ اگر کسی کو سفر پر جانا ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، کسی کو حساب کتاب دینا ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو جب یہ بات، یہ عقیدہ اتنا یقینی ہے کہ قیامت کے دن کفار بھی اٹھ کر کے اس بارے میں بول اٹھیں گے کہ ہائے افسوس ہمیں کس نے اٹھا دیا، تو مومن اگر اس پر کامل یقین رکھتا ہے تو اس کا اثر کیوں نظر نہیں آتا۔ یہی ایک بنیادی اسلام کا ان عقائد میں سے ایک ہے کہ جو ایک عقیدہ انسان کی پوری لائف کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے، اگر اس بات پر اس کو رسوخ اور کمال نصیب ہو جائے۔ اب یہاں میں 2 باتیں، محسوس مثالیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے
رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اس امت پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں آخری امت بنایا، کہ ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی جن کے سامنے ہماری بدعملیوں کے قصے پڑے جائیں۔ اور یہ بھی کتنا کرم ہے کہ اللہ نے آخری بنا کر اگلے نبیوں کو جو نصیحتیں دی تھی وہ قرآن کے ذریعہ اپنے محبوب کے صدقے محبوب کی امت کو عطا فرما دی۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ یعنی آپ غور کر رہے ہیں، یہ جملوں پر غور کیجئے، سمجھنے والی باتیں کہ جو نبیوں کو رب نے ہدایتیں دی تھی وہ ساری قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر فرما کر قرآن کے وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے محبوب کی امت کو دی جا رہی ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا یہ کیسے ہوگا؟ ایسے تو ابھی جو سورہ کہف ہر جمعہ کو اہل سنت کی مساجد میں پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں اس کو، کاش کہ ہمیں اس کو سمجھنا بھی میسر آ جائے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا اور پوچھا کم لبثتم، کتنا سوئے؟ لبثنا یومن او بعد یومن، ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی مثال ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہر جمعہ کو ہم سنتے ہیں تو ریپیٹ ہونا چاہیے عقیدہ۔ اگر کچھ بندے کے دل پر گرد لگ جاتی ہے اور کچھ ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ہر جمعہ کو سورہ کہف سن کر کے پھر وہ ریپیٹ ہو جائے، پھر ذہن میں بات تازہ ہو جائے کہ اصحاب کہف کو 309 سال بعد یوں اٹھایا کہ جب وہ اٹھے تو ان کے سر کی مانگ بھی نہیں ٹوٹی تھی، جو سر میں تیل لگایا تھا اس کا بھی اثر ختم نہیں ہوا تھا، کپڑوں پر کسی گرد کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ وہ جب اٹھے تو انہیں لگا کہ بس ہم تو ابھی سوئے تھے، صبح سوئے تھے، شام کو اٹھ گئے، ایک دن یا آدھا دن ہم سوئے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں سوئے ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں کیا ہمیں یہ پیغام نہیں دیتی کہ 309 سال بعد انہیں اٹھایا گیا؟ اور اس کی تفسیر بھی آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اصحاب کہف کو اٹھائے جانے کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ جو اسلامی بادشاہ عیسائی مذہب پر اس وقت جو تھا تو وہ بہت مذہبی تھا، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہی بات رائج ہو گئی تھی کہ مرنے کے بعد کچھ اٹھنا نہیں ہے، بس یہ تو اساطیر الاولین، یہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، باقی کچھ اٹھنا نہیں۔ تو وہ بادشاہ بہت نیک دل تھا، دعا کرتا یا اللہ کوئی ایسی مثال دکھا دے کہ لوگوں کا یقین مضبوط ہو جائے مرنے کے بعد اٹھنے پر، یا اللہ کچھ دکھا دے، یا اللہ کچھ دکھا دے۔ وہ دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور 309 سال بعد اصحاب کہف کو اللہ نے ان کی خواب گاہوں سے اٹھا کر کے اس وقت کے سارے ایمان والوں کو بتا دیا، جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو 309 سال بعد اٹھایا ویسے ہی ہم تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی اگلی امت کی مثالیں ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں موجود ہیں آپ اس کو دیکھ لیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے، اور بیت المقدس پر بخت نصر نے حملہ کیا اور اس نے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، 1,00,000 باشندوں کو شہر سے نکال کر ادھر ادھر بسا دیا، اور 1,00,000 لوگوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا۔ جن کو اس نے قید کیا تھا انہی لوگوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح سے اس کی قید سے باہر آ گئے، اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر جب اپنے شہر بیت المقدس کی طرف آئیں تو دیکھا کہ خاویۃ علی عروشہا، چھتوں کے ساتھ عمارتیں ڈہ گئی ہیں، عمارتیں گری ہوئی ہیں، چھت گر گئے، دیواریں گر گئی۔
اور بالکل پورا شہر ویران ہی ویران ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتیہا، کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد اللہ اس کو کس طرح آباد کرے گا۔ یعنی اس کے لغوی ترجمہ تو یہ ہوا بعد موتیہا، اس شہر کے مر جانے کے بعد جب اس شہر کو اللہ دوسری بار کیسے زندہ کرے گا۔ آپ نے جب یہ جملے کہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں دکھایا، اور یہ کتنا کرم ہے جو انہیں دکھایا رب نے وہ قرآن میں بتایا کہ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر جب نکلے تو آپ نے گدھے سے اتر کر سواری کو درخت سے باندھا اور آپ وہاں لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درندوں پرندوں چرندوں انسان جن کی نگاہوں سے چھپا لیا، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ یوں 70 سال یعنی 70 برس یوں گزر گئے، اور اس کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آیا اور اس نے آ کر کے شہر کو آباد کیا، اور جب 100 سال مکمل ہو گئے تو شہر پہلے سے زیادہ بارونق ہو گیا، پہلے سے زیادہ آباد ہو گیا۔ گھر، عمارتیں، باغ، کھیت کھلیان، ساری شادابی اور خوبصورتی آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، اور جب عزیر علیہ السلام اٹھے 100 سال بعد، اللہ رب العزت نے فرمایا کم لبثت عزیر، کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں، صبح کے وقت سویا تھا یا عصر کے وقت تو اٹھ گیا ہوں، بس آدھا دن سویا ہوں۔ چونکہ آپ نے بھی اپنے جسم کو دیکھا تو جسم میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، سال گزرنے کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی اثر نہیں، تو آپ نے کہا کہ میں ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر تم ایک دن آدھا دن نہیں، تم 100 سال تک سوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے 100 سال تک انہیں سلا کر کے 2 چیزیں دکھائیں خاص طور پر۔ ایک تو شہر جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ مردنی کے بعد یہ شہر کیسے زندہ ہوگا، تو وہ پہلے سے زیادہ آباد ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی تو ہڈیوں میں سے کوئی ہڈی ادھر پڑی ہے، کوئی ادھر پڑی ہے، سفید سفید چمک رہی ہیں، تو ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہڈیوں کو دیکھو۔ جب ہڈیوں کی طرف دیکھنے لگے تو ساری ہڈیاں جو دور دور بکھر چکی تھی وہ ایک دوسرے میں آ کر جوائنٹ ہو گئی، ایک دوسرے سے آ کر پیوست ہو۔ یہ منظر حضرت عزیر کو اللہ دکھا رہا ہے، دیکھو میں مردے کیسے جلاتا ہوں، دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کس طرح سے قادر و قیوم ہے۔ افسوس ہے اس بات کا کہ مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھتے، وہ ٹی وی پر، سیریلوں پر، کامیڈیوں پر اور نہ جانے کیا کیا سنتے اور دیکھتے ہیں، اور پھر اسی کو اپنے ذہنوں میں بطور عقیدہ پھنسا لیتے ہیں، اور آگے بولتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے، کس نے دیکھا کیا ہوگا۔ یہ اس قسم کے ہزاروں جملے لوگوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، قرآن میں اللہ نبیوں کو دکھا رہا ہے انظر الی العظام، ان ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، ہم ان ہڈیوں کو کیسے اٹھان دیتے ہیں۔ ساری ہڈیاں آپس میں آ کر ایک دوسرے سے مل گئی، پورا ہارڈ پنجر تیار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیکھو تو ان ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو تو ان گوشت کے اوپر پوست یعنی چمڑی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو، جب دیکھا تو وہ گدھا چلنے لگا، بولنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس وقت کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو دوستان محترم،
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کیجیے۔ اور دوسری وہ بات جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، اور یہ بھی اس آیت کے بالکل ساتھ والی ہی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کیسے جلاتا ہے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب مجھے دکھا کیف تحیی الموتا، کہ تو مردے کیسے جلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، کیا یقین نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میرے اللہ تیرے ہر فرمان پر مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندوں کو پکڑ لو، فسرہن الیک، اور پھر انہیں اپنے ساتھ خوب دانا پانی کھلا کر ہلا ملا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان 4 کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھو، اور 4 کا گوشت کیما کر کے ایک برتن میں ڈال دو، اور 4 کا کیما مکس کر دو، اور پھر اس کے بعد علی کل جبل منہن، پھر 4 پرندوں کے گوشت کا جو کیما ہے وہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو، ثم دعوہن یأتینک سعیا، پھر آپ ان پرندوں کو ان کا نام لے کر بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ مردوں کو اللہ کیسے جلاتا ہے، اللہ مردوں کو کیسے جلاتا ہے، یہ اللہ رب العزت دکھا رہا ہے۔ جب 4 پرندوں کا کیما کر کے گوشت مکس کر کے الگ الگ پہاڑوں پر 4 پر رکھ دیا، پھر آپ نے پکارا یا ایتھا الحمامہ ایھا النسر ایھا الدیک، آپ نے اے مور، اے مرغ، اے کبوتر، اے کوا، اے گدھ، کوے کی جگہ پر گدھ بھی ہے دوسری روایت میں، تو آپ نے اس طرح سے جب ان 4 پرندوں کو خطاب کر کے بلایا، تو روایت میں ہے، قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جس پرندے کا گوشت الگ الگ حصے پر تھا وہ ہواؤں میں اڑ کر کے ایک دوسرے کے جسم سے پیوست ہونے لگا، یعنی ایک کی بوٹیاں دوسرے پر تھی تو وہ دوسرے کی ساری مل ملا کر کے ایک دوسرے سے ہواؤں میں اڑ کر کے جوائنٹ ہو گئی، زمین پر اتری اور اپنے پاؤں سے دوڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ آپ نے سر نکال کر کے سر کو اس کے ساتھ جوائنٹ کیا، جیسے ہی سر لگایا تو وہ چرنے بھی لگا، بولنے بھی لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مردے کیسے جلاتا ہے، بس مجھے یہ دیکھنا ہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا تو کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ غالب حکمتوں والا ہے، اللہ غالب حکمتوں والا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی وہ بات بھی قرآن میں ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میقات پر اللہ کی بارگاہ میں گئے قوم کی بت پرستی کے لیے معافی طلب کرنے کے لیے، تو اپنی قوم میں سے 70 یعنی 70 لوگوں کو جو چنے ہوئے پرہیزگار تھے ان کو لے کر گئے۔ وہاں جا کر اللہ کا کلام ان لوگوں نے سنا تو اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم تو تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ تو اب کھلی آنکھوں سے دنیا میں جیتے جی جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھنا، یہ تو ہمارے نبی کے سوا کسی اور نبی کا بھی نصیب نہیں ہوا، تو یہ امتی وہ بھی بنی اسرائیل اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ،
تو ایک کڑکدار آواز آئی، فرشتے نے چیخ لگائی، سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں ان کو مان منا کے لے کے آیا تھا، اب یہ بھی یہاں مر گئے، قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ غم نہ کرنا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کے مر جانے کے بعد ہم نے موسیٰ کے حکم پر ان سب کو پھر سے زندہ کر دیا۔ تو دوستان محترم، ہم ایمان مفصل پڑھیں اور ایمان مفصل کا مفہوم سمجھے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ ایسا ہے جو ہماری زندگی کے ہر عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی بھی غلط کام کرنے جائے تو اس کو یہ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو یہ عقیدہ اس کو ڈرائے گا نہیں ایک دن اٹھ کے جواب دینا ہے تجھے، تو آج غلط کرے گا تجھے اٹھایا جائے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس عقیدے کے اندر مضبوطی رکھیں اور اپنی زبانوں سے کوئی ایسا لفظ نہ بولیں، نہ خیال ذہن کے اندر لائیں کہ جس کی وجہ سے اس عقیدے کے اوپر کوئی شک کی گرد پڑ جائے، تاکہ ہم مومن رہ سکے اور مومن دنیا سے جائیں۔ تو اس پر یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو تمام ایمانیات، عقائد، معمولات اہل سنت پر مضبوط یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔